السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن أموركم الجاهلية موضوعة تحت قدمي هاتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں، سرور کون و مکان، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر خواتین و حضرات، آج کی اس گفتگو کا عنوان آپ حضرات سن چکے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور ہمارے رسم و رواج۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ارحم الراحمین نے جب سے یہ کائنات کا نظام اور سلسلہ بنایا، اس کے اندر انسانوں کو آباد فرمایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ بھی جاری و ساری فرمایا، جو بالآخر ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صورت میں اکمل، سیرت میں اجمل، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں افضل بنایا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبیاں عطا فرمائیں جو آپ سے پہلے، آپ کے دور میں اور آپ کے بعد کسی کو نہ عطا ہوئیں اور نہ عطا ہو سکتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بعد 23 سالہ دور نبوت میں پورے دین اور اسلام کو اپنے قول، فعل، امر، تقریر کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا، اپنا اخلاق، کردار بھی پیش کیا، اپنے رہنے سہنے کا طریقہ بھی پیش کیا، اپنی خوشی غمی منانے کا انداز بھی بتایا، کاروبار کے سارے طریقے سمجھائے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا ایک عظیم الشان پیغام نازل کیا۔ فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ جو پیغام حرا کی غار سے شروع ہوا تھا اور سفر کرتا
23 साल के सफर के बाद आज मैदान अराफात में, जिसका आगाज अकेले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, आज 1,40,000 सहाबा और सहाबियात के मजमे में अल्लाह ने अपने उस पैगाम को कामिल और मुकम्मल किया और ऐलान कर दिया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने अपना दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमतें तुम्हारे ऊपर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। उसका अगला दिन हुआ यौमुन नहर का मौका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त एक ऐलान किया था, लोगों सुनो, अला इन्ना उमूरकुमुल जाहिलिया मौज़ूअतुन तहत कदमैया हातैन। खुतबा हज्जतुल वदा में और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, लोगों सुन लो, आज के बाद सारी दुनिया के रस्म और रवाज, तौर तरीके, सोसाइटी के अंदाज, बरादरी के तरीके, मोहल्लेदारों की बातें, रिश्तेदारों की बातें और सारी इंसानियत के अपने रस्म और रवाज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव के नीचे रख के कुचल दिए गए हैं। आज के बाद इबादत होगी तो एक अल्लाह की, तरीका होगा तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सारे रस्म और रवाज खत्म। और अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लोगों तुम्हारे लिए मेरे पैगंबर की जिंदगी उस्वा हसना है। किसके लिए है? लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो दिल में एक अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखता है, क़यामत के आने का यकीन रखता है। वज़कर अल्लाह कसीरा, और जुबान से अल्लाह का बड़ा जिक्र करता है, उसके लिए नमूना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दीन समझाया, बताया, तो सहाबाए किराम ने उसको कबूल किया और अमली सूरत में उसको आगे पेश किया। अगर हम तारीख की बातों को देखते हैं तो सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, जिन्होंने दीन कबूल किया और उस मुआशरे में रहे, तो वो कैसे थे? जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उससे पहले उनकी हालत और थी, इस्लाम के बाद हालत बदली। इस्लाम के बाद उनके सोचो फिक्र बदली, इस्लाम के बाद उनके रस्म रवाज बदले, इस्लाम के बाद उनकी फिक्रें बदली, इस्लाम के बाद उनके अंदाज बदले और सारी जिंदगी बदल के रख दी, क्योंकि इस्लाम का रंग उनके ऊपर चढ़ चुका था। और हकीकी मुसलमानी भी यह है कि कुफर और इस्लाम में फर्क नजर आए, मोमिन और काफिर में फर्क नजर आए, मोमिन और मुनाफिक में फर्क नजर आए। इसी का नाम इस्लाम है। सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह का रंग, और दुनिया में अल्लाह के रंग से अच्छा रंग कौन सा है? उस रंग में रंग जाओ, उस रंग के अंदर अपने आप को लगा लो, डुबा लो, उसके अंदर चले जाओ। अल्लाह के रंग से अच्छा रंग कोई नहीं। तो इस्लाम ये है जो हमारे ऊपर अपना असर छोड़े, अपना रंग दिखाए। इसलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो, जब तुमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम को अपना नबी मान लिया, कुरान को अपनी किताब मान लिया, अल्लाह को अपना हाजत रवा और अपना मददगार मान लिया, जब अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक, इस्लाम के साथ तुम्हारा ताल्लुक, दीन के साथ तुम्हारा ताल्लुक, कुरान के साथ तुम्हारा ताल्लुक, और सबसे बढ़कर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तो अब पूरे दाखिल हो जाओ। ये क्या दगड़ मगर मुसलमान भी रह जाए, रस्म रवाज भी रह जाए, इस्लाम भी बच जाए, मुआशरा भी बच जाए, इस्लाम भी रह जाए, सोसाइटी भी रह जाए, नहीं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ। फिर कोई रस्म रवाज, कोई तौर तरीका, कोई खुशी गमी अपनी मर्जी से ना करो। और हम देखते हैं, कुर्बान जाए सहाबाए किराम की सीरत पर, पहली मुलाकात सारी जिंदगी बदल गई। सुमामा बिन ओसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन नहीं जानता इस अजीम शख्सियत को, इस अजीम सहाबी को। मक्के के अंदर आए, मदीने की तरफ आए, पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया, उसके साथी थे, यमन के रहने वाले थे, वहां के सरदारों में शामिल थे, बादशाहाने यमन के अंदर इसका शुमार होता था। उसके कहने पर कई मुसलमानों को शहीद किया, लेकिन एक मर्तबा सहाबाए किराम ने पकड़ के लाके मस्जिद में बांध दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, पता है ये है कौन?
جانتے ہو یہ کون ہے؟ سب سے پہلے اپنے گھر میں گئے، کھانا لایا، پیش کیا، سمامہ کیا حال ہے؟ کہنے لگا ٹھیک ہے، جیسا ہے بس ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا۔ دوسرا دن، تیسرا دن، آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ ان تنعم تنعم علی شاکر وَإِن تقتل تقتل زاد من۔ میں تیری باتوں کو کیا سمجھوں، بڑا میٹھا بنتا ہے۔ اگر قتل کرے گا تو میرے بدلہ لینے والے زندہ ہیں، اور اگر احسان کر دے گا احسان کا بدلہ چکانا جانتا ہوں۔ اور یاد رکھنا بادشاہوں کی نسل سے ہوں، ایسے ہی عام آدمی نہیں ہوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنے غصے کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی طرف چہرہ نہیں اٹھاتا، دیکھتا نہیں ہے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، کہا اطلقوا سمامہ، صحابہ چھوڑ دو اس کو، جانے دو۔ تھوڑی دور گئے، غسل کیا، واپس آئے، پیغمبر علیہ السلام کلمہ پڑھا دیے۔ اپنے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے۔ کائنات کے رب کی قسم، وہاں کلمات کیا تھے؟ آقا اللہ کی قسم، آپ کے پاس آنے سے پہلے دنیا کا سب سے برا شہر آپ کا شہر، دنیا کا سب سے برا چہرہ آپ کا چہرہ، نعوذ باللہ من ذالک لگتا تھا۔ لیکن جب اسلام قبول کیا ہے، روئے زمین پر اگر سب سے پیارا گھر لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے، سب سے بہترین چہرہ لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے۔ بدل گئے۔ مکے کے اندر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اپنے علاقے سے نکلا تھا عمرہ کرنے کے لیے، تو کیا عمرہ کر رہا ہوں؟ فرمایا سمامہ جاؤ، ابھی مسلمان عمرے کے لیے نہیں گئے ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات، جاؤ۔ گئے، طواف کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ اس کا انداز بدلا ہے، سبا تھا، بے دین ہو گیا ہے، لگتا ہے تیرے اوپر جادو چل گئے۔ فرمایا نہیں، بے دین نہیں، میں تو دینداری اب بناؤں، میں نے تو دین ہی اب قبول کی۔ جب انہوں نے باتیں کی تو کیا کہا؟ فرمایا اللہ کی قسم، یمن کے طرف سے، یمن کے اندر سے تمہارے پاس اناج آتا تھا، غلہ آتا تھا، تمہارے لیے کھانا آتا تھا، ہماری تجارت ہوتی تھی۔ آج کے بعد جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، یمن کے غلے کا ایک دانہ بھی مکے کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ بدل گئے۔ پھر وہ آئے، وہی مکے والے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو بڑے اخلاق کے مالک ہیں، آپ سمامہ کو کہہ دو وہ دے دے۔ سمامہ کو آپ نے ریکویسٹ کی، انہوں نے دے دیا۔ بدل گئے۔ ہندا، کون نہیں جانتا ہندا کو؟ بدر کے میدان میں باپ بھی بھائی بھی شہید قتل ہوا اس کا، ولید، عتبہ، شیبہ، یہ عتبہ کی بیٹی ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان۔ پہلے کیا تھا؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والی کون تھی؟ یہی تھی۔ ان کے پیٹ کو چاک کر کے کلیجے کو کچا چبانے والی کون تھی؟ یہ تھی۔ اور کہا کرتی تھی اللہ کی قسم، روئے زمین پر نعوذ باللہ سب سے برا چہرہ لگتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئی، جب اسلام کے اندر آئیں، پھر کیا کہتی ہیں؟ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئی، فرمانے لگی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کسی چہرے سے پیار ہے تو آقا آپ کا چہرہ، اور روئے زمین پر سب سے زیادہ کسی مذہب سے پیار ہے تو وہ آپ کا اسلام ہے۔ بدل گئے۔ وہ ایک آنے والا آیا تھا، صحیح بخاری کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حج کے موقع پر احرام باندھا ہوا ہے۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کے آنے والے صحابہ نے مجھے بتایا، میں نے اسلام قبول کیا، پہلی ملاقات ہے، سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا جواب؟ کہنے لگا اب اس کے علاوہ سوال کیا کیے؟ نمازیں کتنی فرض ہے، روزے کتنے فرض ہے، زکوٰۃ کیسی ہے، حج کیا ہے؟ یہ باتیں کی، آپ نے باتیں بتائیں۔ اس نے آگے سے جواب کیا دیا، والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آپ نے بتایا میں نے پوچھا، آپ نے بتایا، اب اللہ کی قسم میں اس کے اوپر پورا عمل کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ اٹھ کے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، ارے دنیا کے اندر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا دیدار کر لو۔ کیوں؟ وہ یقین کے ساتھ ہے، اور اس نے کہا میں اپنے آپ کو بدلوں گا، اپنی ساری باتیں چھوڑ کر آپ کی باتوں پر عمل کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے آئے۔ ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں اللہ میری امی کو ہدایت دے دے، مسلمان نہیں ہوتی، کافرہ ہے، اور جب میں گھر میں جاتا ہوں ماں کی محبت اپنی جگہ،
آپ کی محبت اپنی جگہ. جب میں گھر میں جاتا ہوں تو میری والدہ نعوذ باللہ آپ کو گالیاں دیتی ہے. مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا. کروں تو کیا کروں, جاؤں تو کدھر جاؤں, میں کیا کروں. آقا آپ اللہ سے دعا کر دے, اللہ میری امی کو ہدایت دے دے. پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے, دعا کی, دوڑ کے گھر میں گئے. والدہ غسل کر رہی, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئی. اور اللہ کی قسم جب مسلمان ہوئی تو پہلے گالیاں دیتی تھی, پھر وہی عورت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ رضی اللہ عنہا, ان کی بیوی رضی اللہ عنہا, رات کے اندر 3 حصے مقرر کیے ہیں. ایک حصے میں امی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, ایک حصے میں بیوی اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, ایک حصے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہوتے ہیں. ساری رات اسی گھر کے اندر اللہ کے سامنے قیام تلاوت ہوتا ہے. جب اسلام آیا تو زندگی بدلی. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ 6 پشتی مسلمان, 7 پشتی مسلمان, مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, سارا کچھ جاننے کے باوجود قاری صاحب بس کیا کریں, قاری صاحب بس کیا کرے. معاشرہ بھی تو دیکھنا ہے نا, رسم و رواج بھی تو ہے نا. لڑکی والے نہیں مان رہے, لڑکے والے نہیں مان رہے, رشتہ دار نہیں مان رہے, دوست یار نہیں مان رہے, محلے والے نہیں مان رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لوگوں سن لو, ترکتکم علی ملت بیضاء, میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں, روزے روشن کی طرح آیا ہے, لیلھا کنہارھا, اس کی تو راتیں بھی اتنی اجالے والی ہیں جیسے دن ہوا کرتے ہیں. لا یزیغ عنہا الا ہالک, جس نے میرے اس دین سے منہ موڑا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. آج مسلمان صرف ایک رسم کا جائزہ لیں. شادی کے موقع پر ہمارے ہاں کتنی رسم و رواج, کیا کیا نہیں ہوتا شادی کے موقع. شادی یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی, اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا. اسی شادی کی وجہ سے انسان کو اپنے رشتوں کی پہچان ہے. والدہ کی پہچان شادی کی وجہ سے, بیٹی کی پہچان شادی کی وجہ سے, بہن کی پہچان شادی کی وجہ سے. اگر یہ شادی نہ ہو اور یہ رشتے نہ بنے تو پھر جانوروں کی طرح نہ ماں کا پتہ, نہ بہن کا پتہ, نہ بیٹی کا پتہ, نہ کسی اور کا پتہ. یہ اللہ کا انعام تھا کہ اللہ نے ہمیں شادی جیسی نعمت سے نوازا ہے, اور یہ دین کا ایک بہت بڑا رکن تھا. نصف ایمان اس کو کہا گیا, نصف ایمان. نصف ایمان ہے دین, نصف ایمان, آدھا ایمان. لیکن شیطان کا داؤ لگ گیا, شیطان نے اپنا داؤ چلا لیا, اس نصف ایمان میں ایمان کا بالکل بیڑا غرق کر دیا. سب سے پہلے شادی کے لیے رشتے کی تلاش. قاری صاحب کے پاس آئیں گے, مولوی صاحب کے پاس آئیں گے, دیندار آدمی کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے اپنے جیسا کوئی رشتہ تلاش کر دو. بیٹی جوان ہو چکی ہے یا بیٹا جوان ہو چکا ہے, کوئی اچھے لوگوں کی تلاش. اچھے لوگ اب ہماری نظر میں کیا ہے؟ کاروبار اپنا ہو, گاڑی اپنی ہو, گھر اپنا ہو, پیسہ اس کے پاس موجود ہو, چاہے دین کی ایک بات بھی موجود نہ ہو, بس وہ اچھے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ اپنی مسجد کے نمازی, پہلی صف کے نمازی کا رشتہ بتا کر تو دیکھیں. کہے گا قاری صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے, کیا اس کا گھر اپنا ہے؟ قاری صاحب کیا اس کے پاس پیسہ ہے؟ قاری صاحب کیا اس کے پاس گاڑی ہے؟ قاری صاحب کیا ان کا مکان اپنا ہے؟ قاری صاحب وہ کیا کرتا ہے؟ یہ تو سوال کرے گا, کبھی نہیں پوچھے گا قاری صاحب اس کے گھر کے اندر پردے کا ماحول ہے یا نہیں ہے, قاری صاحب اس کے گھر کے اندر دین کا ماحول ہے یا نہیں ہے, 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے, اس کی کمائی حلال کی ہے یا حرام کی, نہیں, بس بس بس. اور اگر وہ دیندار کا بتا دے, کہتے نہیں سوری ہمارا ان سے گزارا نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم, چور, شرابی, ڈاکو, زانی, اللہ ان سے محفوظ رکھے. لیکن میں حقیقت بات کہتا ہوں, ایک طرف چور ہو, ایک طرف زانی ہو, ایک طرف ڈاکو ہو, ایک طرف شرابی ہو, اور ایک طرف بے نماز ہو, اللہ کی قسم بے نماز ان سے بھی زیادہ برا ہے. اور آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے رشتے کے لیے, کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں چور نہیں, شرابی نہیں, ڈاکو نہیں, ظالم نہیں,
لٹیرے نہیں. ہاں دیکھنا چاہیے, لیکن اللہ کی قسم اس سے بڑا گناہ بے نماز ہونا ہے. یہ بھی کہا کرو بے نماز نہیں, بے نماز نہیں. اس سے اگلا مرحلہ, قاری صاحب بات تو ٹھیک ہے, بچہ بھی ٹھیک ہے, اخلاق بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن اس کی برادری کیا ہے؟ برادری ہے تو ٹھیک, نہیں تو معذرت, ہم برادری سے باہر نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے انسان تو ذرا سوچ, تیری ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک آدم علیہ السلام, ایک اماں حوا, دو تھے. ان کی برادری کیا تھی؟ ان کا نسب نامہ کیا تھا؟ ارائی تھے, شیخ تھے, کیا برادری تھی؟ بتاؤ. کچھ نہیں. ایک ماں اور ایک باپ تھا, سب اسی ماں باپ کی اولاد ہیں. ثم جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ قبیلے, یہ نسلیں, یہ برادریاں اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. کہتے ہیں نہیں, تاکہ رشتہ ہو سکے. ذرا غور کرو اس اسلامی معاشرے کی طرف, جو اسلامی معاشرہ تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما, ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ رنگ کا آدمی. صحیح مسند احمد کی روایت, جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام. جلیبیب, الا تتزوج, شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, شادی مجھے کون دے گا؟ فرمایا اچھا. ایک گھر میں پیغام بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر میں کہو, انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ تمہاری بیٹی کے لیے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا, باہر آئے, بات ہوئی, پریشان ہوئے کہ میں اس کے ساتھ نہ پیسہ, نہ گھر, نہ مکان, نہ چہرہ, نہ اس کے ساتھ اپنی خوبصورت بیٹی. سوچ میں پڑ گئے, بیوی کو بلایا, بات کی, بیٹی نے سنی اور کہنے لگی, اماں جو رشتہ میرے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کر لیا ہے, اس سے بڑھ کر کوئی عظیم رشتہ نہیں ہو سکتا. آپ میرا نکاح اس سے کر دیجئے, مجھے وہی پسند ہے, کوئی برادری نہیں. اللہ کی قسم, حدیث کے الفاظ ہیں, ماں باپ نے رشتہ کیا. مدینے کا جو سب سے کنگال سمجھا جانے والا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ نے اتنے مال سے نوازا, اتنے مال سے نوازا, اتنی برکتوں سے نوازا, شادی کے بعد نوازا کہ پورے مدینے کے اندر ان کے صدقے اور خیرات کے تذکرے ہوئے. احد کا میدان سجا, پیغمبر علیہ السلام گئے, صحابہ نکلے, میدان میں لڑائی ہوئی, پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ کو فتح ہوئی. بعد میں 70 صحابہ شہید ہوئے, 70 صحابہ زخمی ہوئے. اپنے پیاروں کے پاس گئے, نبی علیہ السلام تلاش کرتے کرتے کہتے ہیں, مالی لا ارا جلیبیبا, مجھے کیا ہوا, مجھے جلیبیب نظر نہیں آ رہا, نہ زندوں میں نہ شہیدوں میں مجھے نہیں نظر آ رہا. ذرا تم اطلبو جلیبیبن, ذرا جلیبیب کو تو تلاش کرو, وہ میرا پیارا کہاں گیا؟ پیغمبر علیہ السلام نے تلاش کروایا, صحابی نکلے, میدان کا چکر لگایا, 8 یا 7 کافر ایک کے ارد گرد گرے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں شہید ہوئے پڑے ہیں. ان کے جسم کے اوپر بڑے زخم آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, ان کو جا کر اپنی گود میں بٹھایا, ان کے چہرے کو اپنی گود میں رکھا, اس کے ساتھ اوپر سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں, اللہم جلیبیب منی و انا منہ, اے اللہ تو گواہ رہنا, میں جلیبیب کا ہوں, جلیبیب میرا ہے. اے اللہ میں جلیبیب کا ہوں, جلیبیب میرا ہے. یہ کیا برادری, کیا برادری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو آئی, اے پیغمبر علیہ السلام, آپ کو پتا ہے آپ کی پھپھو زاد بہن میری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہے, کوئی رشتہ دیکھیے گا. فرمایا ٹھیک ہے. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بکتے بکاتے مکے میں آئے, خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خریدا, آپ کو تحفے میں دیا, آپ کے غلام بنے, نہ منہ بولا بیٹا بنایا, آپ کی خدمت میں لگے رہے. رنگ سیاہ ہے, خاندان کا پتہ ہی نہیں, مال و دولت نام کی چیز کوئی نہیں. فرمایا زینب تیرا میں نکاح اپنے زید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی, میں ہاشمی, میں قریشی, حسن و جمال کی مثال آپ, اور خاندان حسب نسب مال و دولت سب کچھ, اور ادھر زید غریب فقیر کنگال, معاشرہ کچھ بھی نہیں.
اللہ تعالیٰ نے فوراً آسمان سے قرآن نازل کیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کے لیے لائق ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، آگے سوچے، آگے اپنی عقل لڑائے، اپنی بات کرے، آگے اپنے آپ کو پیش کرے، نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فوراً مان لو۔ انہوں نے نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا۔ کیسی عظیم شان، کوئی برادری کا چکر ہی نہیں۔ بہرحال مختصر، برادری کے بعد آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب استخارہ کروانا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے استخارہ کرو، لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے؟ خود آدمی کرے، خود بیٹی کرے، اس کی والدہ کرے، اس کے والد کریں۔ طریقہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل ادا کریں، اس کے تشہد کے آخر میں اگر دعا زبانی یاد ہو، یا تشہد کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں میں وہ دعا لے لیں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر حاض الامر کے لفظ 2 مرتبہ آئیں گے، اپنی حاجت کا ذکر کریں اور اپنے اللہ پر توکل کریں۔ استخارہ کا معنی یہ ہے اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے مشورہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا۔ یہ بڑا عظیم کام تھا جو مسلمانوں کو بہت سمجھایا گیا، بہت یاد کروایا گیا۔ ہر معاملے میں، کاروبار میں، رشتہ داری میں، کوئی معاملہ شروع کرنا ہو استخارہ کرو، لیکن شیطان داؤ لگا گیا۔ اسلام تو یہ کہتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ ایک استخارہ ہر مصیبت سے چھٹکارا۔ فلیکسیں لگی ہوئی ہیں ٹی وی پر، آن لائن استخارہ کیا ہے؟ ایک آدمی پوچھتا ہے میرا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، شادی ہوگی، فوراً سوچ کے بتا دیتا ہے ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، فلاں فلاں۔ یہ استخارہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ استخارہ نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ کہانت ہے، یہ دین کی خرابی ہے۔ آن لائن استخارے، نام پوچھ کے استخارے، دوسرے کے نام کے استخارے، اور آن لائن 1 منٹ میں آنکھیں بند کر کے سب کچھ بتا دینا، یہ استخارہ نہیں، یہ کہانت اور جادو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اتا کاہنا او عرافا فسالہ بما یقول فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، جو کسی عامل قادری بابے کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، اس سے بات پوچھی، اس نے جواب دیا، اس نے ہاں میں ہاں ملائی، اس کی بات کو مان لیا، تو اللہ کی قسم اٹھنے سے پہلے بندہ کافر ہو چکا ہوگا، کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آج کیا ہے؟ فوراً آرام سے آ کر کہہ دیتا ہے سوری ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بڑا ٹرینڈ ہے، نام پوچھتے ہیں بیٹی کا، نام لیتے ہیں بیٹے کا، اور چلے جاتے ہیں ستاروں کے ملاپ کے ماہر کے پاس، ستاروں کے پاس۔ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسا گزرے گا، آپ کے نام کا ستارہ کیا ہے، اس کے نام کا ستارہ کیا ہے، اور جب وہ ستاروں کی ملاپ کرواتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سوری ہم نہیں کر سکتے۔ ارے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں کوئی شکایت ملی؟ نہیں، کچھ نہیں، بس ہم نہیں کر۔ ارے کیا ہوا؟ اخلاق میں، کردار میں، انداز میں، کیا اس کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ کیا معاملہ ہوا؟ کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ارے بتاؤ تو صحیح۔ کہتے ہیں بس ستارے گردش میں، ستارے مل نہیں رہے، بس ستارے نہیں مل رہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیبیہ کا مقام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سوئے، صبح ہوئی، بارش ہوئی تھی، فرمایا اللہ نے مجھے کہا ہے رات کے وقت کچھ بندے مسلمان ہو گئے، کچھ بندے کافر ہو گئے۔ آقا کیسے مسلمان راتوں رات مومن اور کافر؟ فرمایا ہاں، بعد نے کہا تھا دیکھا نا وہ ستارہ نکل آیا، وہ ستارہ نکلا تو بارش ہوئی۔ جس نے یہ کہا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ ستارے پر ایمان لا چکا، اللہ کا انکار کر چکا۔ اور جس نے کہا نہیں، ستارہ نکلے نہ نکلے، ستارہ نظر آئے نہ آئے، ستارہ چمکے نہ چمکے، میرا رب جب چاہے بارش ڈالے، جب چاہے نہ ڈالے۔ جس نے یہ کہا کہ بارش میرے رب کے فضل کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ بندہ مومن ہے۔ جس نے کہا ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ کافر۔ اور آج دیکھو مسلمان کا دین کہاں تک بک چکا۔ دین جو آدھا دین تھا، نکاح آدھا دین تھا، آدھا ایمان تھا، اس کے اندر کس طرح کفر آ چکا۔ اس سے تھوڑا سا اگلا مرحلہ آتا ہے، چلیں سارے مرحلے ہوئے، اب منگنی کا موقع آ گیا۔ منگنی کا پیغام نکاح بھیجنا تو سنت ہے، شریعت میں ثابت ہے، قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، جو شریعت نے بتایا آج مسلمان اس سے کوسوں دور ہیں، اور جو شریعت نے نہیں بتایا آج اس کے اندر پورے کا پورا داخل ہے۔ شریعت نے کیا بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا
فلاں انصاری کے گھر میں نکاح کا پروگرام ہے. فرمایا کیا اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا. فرمایا دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، باپ کی خرابی سے پہلے دیکھ لو، دیکھنا تیرے لیے جائز. ہاں یاریاں چپکے سے نہیں، والدہ ہو، والد ہوں، بھائی ہوں، گھر والوں کے درمیان میں بیٹی کو جس نے نکاح کرنا ہے دیکھ سکتا ہے. شریعت اجازت دیتی ہے کہ پردے کے ماحول میں رہ کر عزت کا خیال رکھ کے بیٹی اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، تاکہ بعد کے اندر معاملات کی خرابی سے پہلے دیکھنا بہتر ہے. شریعت نے یہ کہا. کہتے ہیں نہیں، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں اپنی بیٹی کو دکھا سکتا. یہ شریعت کا یہ مسئلہ ختم، اور منگنی کا موقع آیا. عجیب و غریب معاملات. اسی ایک جھولے کے اندر اسی لڑکی کو بٹھایا، اسی لڑکے کو بٹھایا، اور پوری عوام کے سامنے چہروں کو ننگا کر کے، جسم کو ننگا کر کے، اکٹھا بٹھا کے، اور اپنی غیرت کے سارے پردے اتار کے سب کے سامنے رکھ دیا. یہ اسلام، یہ دین ہے، یہ مسلمان ہے. شریعت نے جو کہا وہ نہیں، اور جو نہیں کہا وہ سب کچھ. اور پھر اس کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا باتیں نہیں ہوتی. یہ ساری رسم و رواج، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا مرحلہ آگے بڑھا، شادی کا موقع آیا تو شادی کی تاریخ طے کرنے لگے. تو اب پریشان ہوئے، کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن محرم ہے. نا بس محرم میں شادی نہیں، چلو اگلے مہینے میں کر لیتے ہیں، سفر میں. نہیں سفر کے مہینے. ارے کیوں؟ محرم میں تو اس وجہ سے نہیں ہوگی چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ہمیں ان کا غم ہے. تو سفر میں اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ وہاں نحوست ہے. ذرا مسلمان کا عقیدہ چیک کیجیے. آپ دیکھتے ہیں یہ شادی حال یہی. اس سے پہلے ذوالحجہ میں دن رات شام چار پروگرام، اور 2 مہینوں کے بعد بھی لگاتار پروگرام، اور ان میں خالی. کیوں؟ صرف ایک شہادت کے اوپر اتنا بڑا مسئلہ. یہ آج مسلمان کا عقیدہ بن چکا. نا محرم کے اندر شادی. کیا صرف ایک شہادت ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم ہم مانتے ہیں بڑا ظلم ہوا، بڑا ستم ہوا، اللہ تباہ و برباد کر دے ان کو، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. لیکن کیا ایک شہادت کی وجہ سے یہ کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے احد کے میدان میں گئے، اچانک نگاہ پڑی، ایک ایسی میت بھی ہے، ایک ایسا شہید بھی ہے، ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکالی ہوئی، ہونٹ کٹے ہوئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے. فرمایا اللہ کی قسم میرا دل یہ چاہتا تھا اگر مجھے اپنی پھپھو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر نہ ہو کہ اپنے بھائی کی میت کے اوپر بڑا غم کرے گی، میرا دل یہ چاہتا تھا میں اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دوں، پرندے آئے نوٹ کر لے جائے، درندے آئے کھا کر چلے جائے، قیامت کا روز ہو میرا اللہ پرندوں سے کہے، میرا اللہ درندوں سے کہے نکالو میرے حمزہ کو. اور فرمایا سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب. لوگوں سن لو، کائنات کے رب کی قسم قیامت تک کے سارے شہیدوں کا سردار میرا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو، دن یاد کر لو، تاریخ یاد کر لو، اس پورے مہینے میں تم نے نکاح نہیں کرنا. نہیں کہا. 70 صحابہ، 70 جن کو قرآن پڑھایا تھا، دین پڑھایا تھا، اسلام کی تعلیم دی تھی. آنے والے آئے، ہمارے محلے میں اسلام کی بڑی ضرورت ہے، دعوت کی بڑی ضرورت ہے، بھیجے. پیغمبر علیہ السلام نے 70 صحابہ دین کے کاریوں کو بھیجا، رستے میں شہید کیا. نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، گھر اجڑ گئے، 70 گھر ایک دم سے اجڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، 1 مہینہ تک 5 نمازوں میں ہاتھ اٹھا لیتے. اے اللہ ان کو تباہ کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، اے اللہ ان ظالموں کو نیست و نبود کر دے. میری بڑی محنت کی کمائی 70 صحابہ قرآن کے حافظ سب کو شہید کر دیا. 1 مہینہ تک پیغمبر علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کرتے رہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا مہینہ یاد کر لو، تاریخ یاد کر لو، دن یاد کر لو، ساری زندگی تم نے اس مہینے میں شادی نہیں کرنی. نہیں کہا. یہ کیسی ہے؟ ایک شہادت کے اوپر اتنا کچھ نہیں. یہ مسلمانی نہیں. جس طرح عام مہینے اس طرح محرم کا مہینہ، شہید کے اوپر اتنا غم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہی نہیں. اور اس سے بڑھ کر ایک اور ظلم، محرم کے مہینے سے پہلے شادی ہو جائے
تو پہلے ہی محرم بیٹی کو اپنے گھر میں لے آؤ، 10 دن تک بیٹی کو اپنے گھر میں رکھو، میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ختم کر دو۔ کیوں؟ محرم آ گئے، پہلا محرم ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو اللہ نے حلال کیا، نکاح کے ذریعے سے حلال ہوئی، کوئی غلط کام بھی نہیں ہے، اس کو پہلے محرم میں واپس لانا یہ بھی ہمارے رسم و رواج میں شامل ہے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ سفر کا مہینہ آ گیا، نہیں، چھت پہ نہیں چڑھنا، شادی نہیں کرنی، کاروبار نہیں کرنا، سفر نہیں کرنا، کیوں؟ یہ منحوس ہے۔ انا للہ و انا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یؤذینی ابن آدم، بڑا غم ہے کہ یہ آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا یسب الدہر، یہ زمانے کو، دنوں کو، حالات کو گالی دیتا ہے۔ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِيَ الْأَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یہ کہتے ہیں منگل کا دن منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، ایسے ہے ویسے ہے، اس کو کیا پتا یہ دن رات کا نظام کون چلاتا ہے؟ ایک اللہ چلاتا ہے۔ صبح شام کو کون لے کے آتا ہے؟ ایک اللہ لے کے آتا ہے۔ ذوالحجہ کے بعد محرم کا مہینہ کون نکالتا ہے؟ ایک اللہ نکالتا ہے۔ محرم کے بعد سفر کو لانے والا کون ہے؟ گویا کہ تم سفر کو نہیں بلکہ اس کو لانے والے رب کو گالیاں دے رہے۔ اور آج دیکھ لیں مسلمان کتنے بڑے فتنے میں شکار، کتنے بڑے فتنے کے اندر مبتلا ہے۔ سفر کا مہینہ، انا للہ۔ اس سے آگے چلیے، شادی کا دن طے ہو گیا، شادی کا پروگرام ہے، اور آج ایک دن پہلے رات کو رسم حنا ہے، مہندی ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ رسم حنا کیا ہے؟ مہندی سراسر بدعات و خرافات اور رسم و رواج اور شریعت کے انکار کا بہترین طریقہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لیں۔ شریعت کا کھلم کھلا انکار۔ اس کے کس کس پہلو کے اوپر ہم بات کریں؟ ایک تو یہ مہندی لے کر جانا، مہندی لے کر آنا، اس کے اندر کیا ہے؟ بوڑھے نہیں شریک ہوتے اس میں، نوجوان لڑکیاں، نوجوان لڑکے، لڑکوں کے گلوں کے اندر اس طرح کے پٹکے، عجیب قسم کا لباس، ہلڑ بازی، وہ سارے ڈھول ڈمکے، شور شرابے، اور ادھر وہاں حیا کے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں ہاں بازو پہن کے، عجیب سا لباس پہن کے، ہاتھوں میں اٹھا کر مردوں کے سامنے، وہ ان کے سامنے، وہ ان سے باتیں، یا ان سے باتیں، اپنے حسن کی نمائش، اپنی باتوں کی نمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کائنات کے رب کی قسم، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا، ارے وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک بتایا، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لم یجدن ریح الجنہ۔ کائنات کے رب کی قسم، ایسی عورتیں، لباس تو پہنا تھا، اتنا ٹف تھا کہ جسم نظر آئے، اتنا شارٹ تھا کہ جسم نظر آئے، پورے جسم کی نمائش تھی، پہننے کے باوجود ننگی تھی، ان کے بال اس طرح جوڑا کیا ہوا تھا، اور وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی، ایسے چلیں گی، اپنی طرف کھینچیں گی، ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کو مائل کریں گی۔ فرمایا جنت جس کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر کھڑے بندے کو آئے گی، لیکن اس کو نہیں آئے گی، نہیں آئے گی اس کو۔ ذرا تصور کرے مسلمان، کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن، تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری بہو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے؟ آج تو تھوڑا سا اس کو بخار ہو جائے، تجھے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تھوڑا سا سر درد ہو جائے، ساری رات نہیں سوتے ہو، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، اپنے سارے مال دولت کو اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو۔ میری بیٹی ہے، میری والدہ ہے، میری ہمشیرہ ہے، ہاں تیرا پیار تجھے مبارک ہو، لیکن کاش تجھے یہ بھی سمجھ آ جائے کہ آج اگر میں اس کو یہاں پردے میں رکھوں تو جہنم کی آگ سے بچ سکتی ہے، آج اگر اس کو محفوظ کر لوں تو جنت کی مہمان بن سکتی ہے۔ مرد کو مہندی لگا رہی ہیں تو عورتیں، مرد کا مہندی لگانا تو ویسے ہی حرام ہے، ہاتھ کے اوپر مہندی لگانا، لیکن نوجوان لڑکیاں اس کے ہاتھ میں، اس کے سر پہ تیل، سر پہ جیب رسم و رواج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا، یا علی فإن لک النظرۃ الأولیٰ
वलैसत लकल आखिरा। अली रजी अल्लाह अन्हु, अगर एक मर्तबा तेरी किसी गैर महरम पर नजर पड़ जाए फौरन नीचे कर ले, दूसरी मर्तबा उठाकर आंख देखना भी हराम है। और यहां क्या है, कैसा मेल जोल, कैसा अंदाज। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इससे आगे चलिए, बारात, जिसको ना बुलाया वो नाराज, खानदान के खानदान टूट गए, रिश्तेदार नाराज हो गए, मुझे नहीं बुलाया। किसको वलीमे की दावत दे तो कहते हैं नहीं, अगर बारात पे नहीं जाना तो वलीमे का क्या फायदा, अगर वाइन नहीं लेके जाना तो यहां ले जाने का क्या। बारात के ऊपर भी बड़ी लड़ाइयां, जिस तरह हमारे यहां है 500-500, 300-300, 200-200 बंदा सबको मिलाकर, ये इस्लाम के अंदर तो नहीं है। इस्लाम के अंदर ऐसा रस्म रवाज है ही नहीं। अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आए और आकर बात करने लगे तो खामोश, चुप कर गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली कुछ कहना चाहते हो? तो शर्म के मारे खामोश रहे, हिचकिचाहट। फरमाया अली बताओ क्या कहना चाहते हो? खामोश। अली बताओ क्या कहना चाहते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कुछ कहा कि अली लगता है कि फातिमा के बारे में बात करना चाहते हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने चाहा, आपने इनकार किया, उमर रज़ी ने चाहा, इनकार किया, तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैं आपसे बात करूं। तो फरमाया अली ठीक है, तेरे पास हक महर देने के लिए कुछ है? फरमाया नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं। ऐना दिर्उकल हुतामिया, अली मैंने कुछ देर पहले तुझे एक जीरा दी थी मैदान जंग में जाने वाली, वो लोहे की जीरा, हाँ वो तो मेरे पास है, वो तो सिर्फ 4 दिरहम की बनेगी। फरमाया इसको बेचकर जितने पैसे मिल जाएं ले आ। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, जाकर बेचकर ले आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपनी बेटी, नबियों के इमाम की बेटी, उम्मत के सरदार की बेटी, जन्नत की नौजवान औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह उसी वक्त अपने घर में बैठ के पढ़ा दिया था। क्या अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े शहजादे थे। इस्लाम से पहले जो एक लिबास, एक सूट पहन लेते दोबारा पहनने की बारी ना आती, इतने अमीरजादे। मुसलमान हुए तो सारी अमीरियां छीन ली गई। हिजरत करके मदीना तैयबा में पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन के बाद उनके जिस्म पर ना कोई खुशबू के असरात देखे। औरत उस वक्त जाफरान वगैरह बूटियां इस्तेमाल करती थी, रंग भी होता था, खुशबू भी आ जाती थोड़ी थोड़ी। तो आपने देखे कि जाफरान के निशान आते हैं। अबू अब्दुर्रहमान इब्न औफ, लग रहा है कि कोई बात है। जी हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो शादी कर ली है। फरमाया अच्छा, औलिम वलौ बिशाती, अब्दुर्रहमान ख्याल रखना वलीमा जरूर करना है, अगरचे एक बकरी का ही क्यों ना करना जरूर है। यहां जरा देखें अल्लाह की कसम, सहाबाए किराम को दुनिया कायनात में सबसे बढ़कर अगर किसी इंसान से मोहब्बत थी तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नहीं बुलाया शादी में, नहीं लेकर गए बारात में, और अगर ये शादी में ले जाना जरूर होता, बारात इकट्ठी करनी होती, तो मुझे यकीन है कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने अपनी सारी आसाइशें, सारी दुनिया, सारा मालो दौलत, सारी नेमतें एक इस्लाम की खातिर छोड़ दी थी, टाट पहने पर मजबूर हुए थे, क्या वो एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा की जमात को लेकर बारात में शरीक नहीं हो सकते थे? सब कुछ हो सकता था ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तूने मुझे बुलाया ही नहीं, तुझे मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझसे प्यार नहीं, मुझे अच्छा नहीं समझता, ऐसे वैसे जिस तरह हमारी लड़ाइयां, उसने नहीं बुलाया, उसने नहीं कहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जिस तरह हमारी सोच है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी ये बात नहीं की, एक मर्तबा भी बात नहीं की। आपके लाहौर के अंदर एक अजीब वाकया पेश है। उनके बेटों से मैं खुद मिला हूं। एक मुफस्सिर कुरान थे अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह, शेरावाला गेट, देवबंद मसलक के साथ ताल्लुक, कुरान के बड़े मुफस्सिर और बहुत अच्छे आलिम दीन थे। तो उनकी मस्जिद में हमारे दोस्त अहबाब भी
وہ لاہور کے سینٹر میں تھی تو وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو سودرا ایک علاقہ ہے سودرا, وہاں سے عبد المجید سودروی رحمت اللہ علیہ, وہاں کے رہنے والے لاہور آتے, ایک مجلہ چھاپتے مہینے کے بعد, ضیاء حدیث اس کا نام تھا, تو آج بھی چل رہا ہے وہ مجلہ. تو اس کو چھپانے کے لیے لاہور آیا کرتے تھے. تو اس مسجد میں ذرا ٹھہر جاتے, کوئی کام کاج ہوتا تو ٹھہر جاتے. ایک دن آئے, عصر کی نماز پڑھی تو بیٹھے ہیں پریشان پریشان. یہ بھی ان کو جانتے تھے, وہ بھی ان کو جانتے تھے کہ یہ بھی اہل حدیثوں کے بڑے عالم ہیں. فرمایا عبد المجید کیا بات ہے, آج پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا کیا بتاؤں, گھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہوں. پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو ان کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں. ذرا دل تھام کے دیکھیے. کہتے ہیں ٹھہر جا. اوپر گئے, کہا بیٹی دین دار کا رشتہ میرے اللہ نے میرے گھر میں بھیج دیا ہے, اور اس سے بہتر رشتہ شاید مجھے بعد میں نہ ملے. اگر تو پسند کرتی ہے تو تیرا نکاح نہ کر دوں. فرمایا والد محترم آپ کی اتباع اور اطاعت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم ان کے بیٹے بتاتے ہیں, اسی جگہ اگلی نماز کے وقت باپ نے بیٹی کو کہا تیار ہو جاؤ, اگلی نماز کے وقت نکاح پڑھایا, بیٹی کو ساتھ ہی رخصت فرما دیا تھا. آج کہتے ہیں بیٹی گھر گئی, کچھ دنوں کے بعد آئی, ابو جان وہ تو نماز کے اندر رفع الیدین بھی کرتے ہیں. فرمایا بیٹی خاوند کی اطاعت تیرے اوپر فرض ہے, جیسے کہتا جائے مانتی جایا کر. آج ہم کیا اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں, نہ ہم الٹی باتیں سمجھاتے ہیں. کہا بیٹی جو کہہ دے خاوند کی اطاعت فرض ہے, شریعت کے دائرے میں ہو صحیح, بات اس کی مان. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ مدینے کے بہت بڑے تابعی اور حدیث پڑھانے والے, فتویٰ دینے والے, بڑا مقام. مسجد کے اندر اس طرح محفل لگتی ہے, طلباء شاگرد پڑھتے ہیں. ایک نوجوان کافی دنوں کی غیر حاضری کر کے آپ کے پاس آیا, ادب سے سلام لیا, بیٹھ گیا. فرمایا اما غبتہ, کافی دنوں کے بعد تو نہیں آئے؟ جی ہاں کافی دنوں کے بعد آئے ہوں. تو ارے کافی دنوں کے بعد کیوں آئے؟ کہنے لگے میری بیوی فوت ہو چکی تھی, تو اس کے مسائل کی وجہ سے میں کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں. کلاس ختم ہوئی, طلباء چلے گئے, ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا. گھر میں گئے, بیٹی سے مشورہ کیا. اسی وقت 2 گواہوں کے سامنے بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا. وہ اتنے حیران اور خوش کہ میرا نکاح وقت کے امام سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا. بس جلدی سے گھر میں گئے, گھر کو سنوارنے لگے اور کچھ پیسے کے بندوبست کرنے لگے. شام ہوئی, رات ہوئی, تو اچانک دروازہ کھٹک گیا. مانا کون؟ انا سعید, میں سعید. کہتے ہیں میرے دل و دماغ میں دنیا میں جتنے میرے واقف سعید تھے سب کا خیال تو آیا, لیکن اپنے استاد کا تصور آیا ہی نہیں. کیونکہ ما رأیت سعید ابن المسیب فی 40 سنۃ الا فی المسجد. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے 40 سال زندگی میں اپنے استاد کو مسجد کے سوا کہیں دیکھا ہی نہیں تھا. وہ نکلتے ہی نہیں, تو میرے ذہن میں ان کا خیال ہی نہیں آیا. میں نے کو پوچھا من سعید, کون سا سعید؟ کہنے لگے ابن المسیب, تیرا استاد مسیب کا بیٹا سعید تیرے دروازے پہ آیا. میں حیران ہو کے میں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نوجوان ہے, غمزدہ ہے, نکاح ہوا ہے, بغیر بیوی کے رات کیسے بسر کرے گا. یہ لو میں اپنی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیا تھا, تیرے گھر میں چھوڑنے کے لیے آیا. کیسے نکاح, یہ اسلام ہے. اور ہماری کیفیت کیا ہے, جب تک ہم اتنے بندے نہیں لے کے آئیں گے نکاح ہی نہیں کریں. کیسی سوچ ہے. اب نکاح کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہاں بھی عجیب و غریب بات, جو نکاح پڑھنا تھا اس میں عجیب و غریب باتیں. قاری صاحب آ گئے, مولوی صاحب آ گئے, اور نکاح سے پہلے کلمہ شروع ہو گیا. پہلا کلمہ, دوسرا کلمہ, تیسرا کلمہ, چوتھا, پنجواں, چھواں, ساتواں, سارے کلمے. ارے میں تو ابھی مسجد سے نکل کے آیا ہوں, چاہے مسجد کے اندر ہی بیٹھا ہو, نماز کے بعد بیٹھا ہو, نماز پڑھ کے بیٹھا ہے, پہلے کلمہ پڑھا. ارے مجھے تو کلمہ آتا ہے, میں مسلمان. کہتا ہے نہیں, دوبارہ کلمہ پڑھ. ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو, شرک ہو گیا ہو.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो मुसलमान नमाज पढ़ के आया, नमाज पढ़ के सामने बैठा, ये तरीका अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। शैतान का दाव लग गया था। इससे अगला मरहला, कारी साहब खुद चलकर वो बेटी के पास चले जाते हैं साइन करवाने के लिए। जब तक वो नहीं जाएंगे शायद निकाह नहीं। मर्द नेकों का इमाम क्यों ना हो, वलियों का इमाम क्यों ना हो, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे नेक दुनिया में ना आया था ना आएगा, उनके लिए इजाजत नहीं है किसी गैर महरम औरत की तरफ देख ले। औरतों ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आका इस्लाम लाना चाहते हैं, कलमा पढ़ना चाहती हैं, हम आपके हाथ पर हाथ करके बैत करना चाहती हैं। जिस तरह मुसलमान आते हैं, हाथ पर हाथ रखते हैं, वादा होता है, कलमा पढ़ते हैं, आपके साथ मुआहदा करते हैं, बैत करते हैं, हम भी ऐसे करना चाहती हैं। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत का हाथ भी देखना गवारा नहीं करता। और यहां क्या है, जब तक उससे पास जाके बात ना करे, उनको देखे ना और उसके हुस्न की नुमाइश ना हो, उस वक्त तक निकाह ही नहीं। अरे उसका वालिद है, उसका बाप है, उसका ससुर है, कोई और बड़ा आदमी चला जाए, अगर यकीन ही करना है, यकीन ही करना मकसद है ना, तो उसको भेज दो। ये मामला ना करो। ये कारी साहब के लिए भी देखना हराम है, मौलवी साहब के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ाने वाले के लिए भी देखना हराम है, निकाह पढ़ने वाले के लिए भी देखना हराम है। ये सारे मामले। उसके बाद दूध पिलाई का मौका आ गया। हाँ, दूध पिलाना पीना जायज है, हलाल है, लेकिन एक हद बंदी में रह के, एक शरीयत के दायरे में रहकर। हमारे यहां अजीब मसला है कि सबके सामने या लड़की को ले आते हैं या लड़के को ले जाते हैं, दोनों ही गलत है। और उसके सामने नौजवान लड़कियां जाती हैं, ये उसकी छोटी बहनें हैं, ये उसकी फुला कजन है, और वो आकर मजाक बातें देखना दिखाना, अजीबो गरीब अंदाज, ये अपने अपने चेहरों की नुमाइश, ऐसी फोहश हरकत, ऐसे फोहश काम और इस तरह की फोहश बातें, अल्लाह की कसम इस्लाम कतआन इसकी इजाजत नहीं देता। बल्कि ये बंदा जो ईमान की तकमील कर रहा था, बहुत बड़े जुर्म का मुर्तकिब बन जाता। हाँ, दूध पिलाओ ठीक है, उसकी वालिदा पिलाए, उसकी खालाएं पिलाएं, उसकी कोई बड़ी औरत पिलाए, पर्दे में रहकर पिलाए, पर्दे में रखकर पिलाएं, औरत को सबके सामने न लाएं, मर्द को सब औरतों के सामने, नौजवान लड़कियों के सामने न करें। एहतराम, इज्जत, तौकीर सब कुछ जायज है, लेकिन जो तरीका हमारे यहां है ये कतई जायज नहीं है, हराम है ये तरीका। उसके बाद इख्तिताम की तरफ, अब बच्ची को रुखसत करना है तो ले आइए कुरान मजीद और उसके सर के ऊपर कर दिया जाए और उसके साए में बेटी को रुखसत कर दिया जाए। अफसोस कि आज मुसलमान ने यही समझ लिया कि कुरान को बांध लो बाजू के ऊपर, कुरान को लटका लो गले के अंदर, कुरान के साए में बेटी को भेज दो, हक पूरा हो गया। अल्लाह की कसम चाहिए तो यह था कि बेटी को कुरान की तालीम देता, कुरान उसका नमूना बनती, कुरान के ऊपर वो अमल करती, कुरान उसकी जिंदगी में नजर आता, उसकी आंखों में नजर आता, उसके हाथों में नजर आता, उसके जिस्म के ऊपर कुरान का असर होता। मतलब तो यह था, लेकिन ना, सारी जिंदगी FA करा लो, BA करा लो, PhD करा लो, डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, सब कुछ बना लिया। चाहिए तो यह था कि वो सारी डिग्रियां इकट्ठी करके इसके सर पर रख देते, बेटी मैंने तुझे सारी दुनिया पढ़ा दी है, मैं तुझे कुरान नहीं पढ़ा सका। जो पढ़ाया वो रखते नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो सर के ऊपर रख दिया। अरे अगर इतना बाबरकत है कि जिसके साए से तेरी बेटी आबाद हो सकती है, अगर वो पढ़ ले तो तेरी बेटी आबाद क्यों ना हो। जिसके साए को तू मुतबर्रक समझता है, जिसके साए को तू बाबरकत समझता है, काश अपनी बेटी को शुरू में पढ़ाया होता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से वन्नास तक समझाया होता, फिर साए की जरूरत न थी। तूने समझना था कि मेरी बेटी के सुबह शाम में अंग अंग में कुरान की तालीमात मौजूद है। अफसोस जो करने वाला काम था, इस्लामी जो मुआशरा था कि बच्ची की दीनी तरबियत करते, वो ना कर सके और इस वक्त इसको मुतबर्रक समझ लिया। नहीं, कतई ऐसा नहीं। और आगे ये नई बहू जब अपने नए घर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां भी अजीब बात, दरवाजा खोलने से पहले दरवाजा खोलकर तेल गिरा दिया जाए, खोलने के बाद चावल के दाने, चावल रिज़्क नीचे गिरा दिया जाए,
اور عورت کو اس کے اوپر سے گزارا جائے اور کہا جائے ہاں جب یہ عورت ہمارے گھر میں آئے گی نا اور اس کے پاؤں کے نیچے رزق ہوگا نا تو پھر ساری زندگی ان کے گھر کا رزق کھلا رہے گا. انا للہ. یہ کیسی سوچ ہے, کیسی فکر ہے کہ رزق زمین پہ گراؤ, ضائع کرو. اگر وہاں ایک دانہ گرا ہو تو اس کو تو اٹھانے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے گزر رہے ہیں, ایک کھجور زمین پر ہے, فرمایا اگر مجھے صدقے کا ڈر نہ ہو تو میں پیغمبر, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کے کھا لوں, زمین پر نہ گرا رہنے دوں. لیکن یہاں چھٹے دے کر زمین پر گرا کر سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے رزق زیادہ ہوگا. رزق کا مالک اس کو سمجھا کہ پاؤں تلے روند دے, اپنے پاؤں تلے کچل دے, پاؤں تلے رزق کو ذلیل کر دے, پھر تیرا رزق اضافے والا ہو جائے گا. عجیب مسلمانی ہے. رزق کے مالک اللہ تھے, نفع نقصان کے مالک ایک اللہ تھے, ساری بلائیوں کے مالک ایک اللہ تھے. جو کام تھا وہ کیا ہی نہیں. اللہ سے مانگو, اور اگر اللہ نہ کرے حالات کچھ خراب ہو جائیں, معاملہ کچھ الٹ ہو جائے, تو پھر بھی اس بیچاری کے اوپر جب سے یہ منحوس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا ہے تب سے ہمارے حالات ہی خراب ہو گئے. کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر میں آئی ہے تب سے ایسے 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 ہو گئے. کسی کو منحوس کہنا, کسی کے پاؤں کے نیچے رون کے نفع کی امید رکھنا, یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نکاح کرو اور اس کے بعد ولیمہ کرو. اگلا دن ولیمے کا آ گیا, ولیمہ کرنا چاہیے, جتنی طاقت ہو جتنی استطاعت ہو ولیمہ کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, آپ کی سنت ہے, آپ کا طریقہ ہے, آپ نے کیا ہے. لیکن ولیمے کے فوراً بعد اس بچے کو ضرور لے کر جانا ہے, بچی کو بھی ضرور اپنے گھر واپس لے کر جانا ہے. اور اگر وہ انکار کرے تو معاملہ خراب ہے. یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اگلے مکلاوے کی. یہ جائے گا تو مکلاوا آئے گا نا, یہی نہ گیا تو مکلاوا کیسے آئے گا. اب یہ لے جانے والا کام یہ بھی شریعت کا طریقہ کار نہیں ہے. اب اگر چلا گیا ہے تو اب پیچھے سے لڑکے والوں نے جانا ہے اور مکلاوا لے کر آنا ہے. جتنے مکلاوا لینے جائیں گے سب کو سوٹ ملیں گے, کپڑے ملیں گے, فلاں. یہ کیا ہے؟ جب نکاح ہوا اب ان کی مرضی ہے, آئیں تو روزانہ آئیں, نہ آئیں تو نہ آئیں, مہینے کے بعد آئیں, سال کے بعد آئیں, جب چاہیں آئیں, جب چاہے نہ آئیں. یہ رسم, مکلاوے کی رسم, فلاں چیزوں کی رسم, یہ دینا ہے, یہ لینا, یہ ساری کیا ہے؟ رسم و رواج ہیں. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے قاری صاحب نے تو سب کچھ بند کر دیا, اب کریں گے کیا؟ سارا کچھ تو بند ہے, کوئی تو جائز قرار نہیں دیا. ہاں یہ وہ وقت آ چکا ہے, وہ وقت آ پہنچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علیکم زمان, تمہارے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا, اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر ایک شخص کو دہکتا ہوا آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے, وہ انگارے کو پکڑ کے برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دین پر عمل کرنا اس سے برداشت نہیں ہو پائے گا. کیا آج وہ وقت نہیں آیا؟ رشتہ دار, محلے دار, دوست یار, بیوی, فلاں سارے ناراض, بارات نہیں جانی, ہم نے نہیں جانا, مکلاوا نہیں کرنا, ہم نہیں مانتے, یہ مہندی نہیں کرنی, ہم نہیں مانتے, یہ نہیں وہ, یہ ساری جب رسم و رواج چھوڑو گے تو کیا ہوگا؟ اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر آپ کو آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے تو شاید آپ برداشت کر لے, لیکن لوگوں کے تانے آپ سے برداشت نہیں ہوں گے. یہ وہ وقت ہے. اور یاد رکھو جو اس وقت میں ثابت قدم رہا, جو اس وقت میں دین پر چل گیا, اپنی شادی کو سنت کے مطابق بنا لیا, اپنے معاشرے کو اسلام کے مطابق ڈھال لیا, پھر سمجھو کامیاب و کامران ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت یہ وقت آئے گا نا کہ انگارے کو پکڑنا مشکل, انگارے کو پکڑنا آسان, اور اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہوگا, اس وقت جو عمل کرے گا نا اس کو ایک عمل کرنے والے کو 50 عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا. 50 عمل کرنے والوں کو. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 کون سے؟ افیہم امفینا, اس وقت کے 50 کے برابر اکیلے کو ثواب ملے گا یا ہمارے 50 کے برابر ایک کو ثواب ملے گا؟ فرمایا فیکم منکم,
उस एक अमल करने वाले को तुम 50 सहाबा के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। 50 सहाबा के बराबर। क्यों? उस वक्त हालात ठीक थे, मुआशरा ठीक था, रस्म और रवाज नहीं थे, सब आपने कुचल के रख दिए थे, इस्लाम की सही सूरत पेश कर दी थी, सारे समझदार थे, अपनी खुशी गमी के अंदर इस्लाम के मुताबिक अमल करने वाले थे, किसी को कोई महसूस नहीं हो रहा था। आज वो वक्त है जब सारे आपसे शायद रिश्ता तोड़ ले, लेकिन मेरे अल्लाह का रिश्ता आपसे मजबूत और पक्का रहेगा। और अल्लाह ताला का वादा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से, मनिल तमसा रिज़ल्लाह बिसखतिन नास, जिसने अल्लाह को राजी करना चाहा, चाहे लोग नाराज भी हो जाएं, मेरा अल्लाह ऐसा है कि खुद भी राजी हो जाएगा, लोगों को भी राजी कर देगा। वमनिल तमसा रिज़न्नास बिसखतिल्लाह, जिसने लोगों को राजी करना चाहा, दोस्त क्या कहेंगे, मुआशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, खैर सलाह है, तौबा कर लेंगे, मुआफी मांग लेंगे, अल्लाह को मना लेंगे, थोड़ी देर ही है ना। जिसने लोगों को राजी करना चाहा, फरमाया दुनिया सारी ना इस पर राजी हो सकती है, ना इसके ऊपर राजी हो सकती है, और इसके साथ साथ अल्लाह भी इसके ऊपर नाराज हो जाएगा। तो ये वक्त है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपने अमाल की इस्लाह करें, अपने सारे रस्म और रवाज को छोड़कर इस्लाम के ज़ेरे साया आ जाएं। तो यही हमारे लिए दुनिया आखिरत की कामयाबी और कामरानी है। हम अपने अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।